اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دنیا کا امیر ترین آدمی بننا چاہتا ہوں. آپ نے فرمانا ہے قناعت اختیار کر, اللہ تجھ کو وقت کا سب سے بڑا غنی بنا دے گا. قناعت یہ بہت بڑی دولت ہے, جو ہے بس میں خوش ہوں اس کے اوپر, کسی کو نہ دیکھو. قیامت کے دن وہ صف سب سے چھوٹی ہوگی جس میں صابرین اور شاکرین ہوں گے. وہ صف سب سے چھوٹی ہوگی جس میں صابرین اور شاکرین ہوں گے. صابرین اور شاکرین میں سب شامل ہونا چاہتے ہیں نا, تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ دین کی لائن میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھو اور دنیا کی لائن میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو. اللہ صابرین اور شاکرین میں کل قیامت کے دن کھڑا کرے گا اور آپ کو سکون, چین اور اطمینان دے گا. حضرت عمر دیکھو 40ویں نمبر پر مسلمان ہوئے لیکن دوسرے نمبر پر آ گئے. کیوں؟ دین کی لائن میں نمبر 1 آدمی کے ساتھ مقابلہ کیا, اللہ نے دوسرے نمبر پر پہنچا دیا. یہ ہے وہ لائن مقابلے کی کہ اب تک یار یہ میرا دوست ہے, نیبر ہے, یار میرے سے گھر پہ نہیں پڑھا جاتا. ایک عجیب واقعہ سناؤں عبداللہ بن مبارک کا آپ کو. عبداللہ بن مبارک کا انتقال ہوا تو ایک دوست نے خواب میں دیکھا, پوچھا حضرت کیا معاملہ ہوا؟ کہا اللہ نے وہ انعام و اکرام دیا کہ بتا نہیں سکتا, لیکن عجیب معاملہ یہ ہے کہ یہ جو میرے سامنے لوہار رہتا ہے اس کا درجہ مجھ سے بھی اوپر ہے. یہ لوہار, اس کا درجہ مجھ سے بھی اوپر ہے. تو کہا جی اچھا. تو جن بزرگ نے حضرت عبداللہ بن مبارک کو خواب میں دیکھا وہ اگلے دن اس لوہار کے گھر پہ پہنچ گئے. تو اندر سے بیوی کو پیغام بھجوایا کہ بھئی اس طرح پتا چلا کہ تیرے شوہر کا درجہ جنت میں عبداللہ بن مبارک سے اونچا ہے. بھی بتا بھی تیرا شوہر ایسا کیا کرتا تھا بھئی تیرا شوہر؟ کہ جی کچھ بھی نہیں, ایسا تو کچھ بھی نہیں کرتا تھا. ہاں 2 عادتیں تھیں اس کے اندر. ایک یہ کہ جب نماز کا وقت آتا تھا اور یہ جب ایسے مار رہا ہوتا تھا اپنا ہتھوڑے کو, تو جب اگر ہتھوڑا یہاں ہوتا تھا اور اللہ اکبر کی آواز آتی تھی تو ہتھوڑے کو نیچے نہیں لاتا تھا, ادھر سے ہی چھوڑ دیتا تھا, سیدھا مسجد چلا جاتا تھا. اور دوسرے رات کو جب تھک ہار کے بستر پر لیٹتا تھا تو عبداللہ بن مبارک کے گھر کو بڑی حسرت سے دیکھتا تھا اور مجھ سے کہتا تھا دیکھ نیک لوکیے کہ میں سارا دن مصروف رہتا ہوں, لوہے پر پتھر مارتا ہوں, اور وہ دیکھو سامنے عبداللہ بن مبارک کا گھر ہے کہ عبداللہ بن مبارک سارا دن لوگوں کو حدیث پڑھاتے ہیں. کاش میرے پاس بھی وقت ہوتا, میں بھی ان سے جا کر کچھ حدیث سنتا, میں بھی ان سے جا کر کچھ حدیث پڑھتا. ان بزرگوں نے کہا واہ 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 واہ, واقعی یہ دو جو اب یہ لوہار عبداللہ بن مبارک سے آگے بڑھ نہیں سکا. دل میں خواہش تھی کہ میں بھی یہ نیکی کا کام کر سکوں. اللہ کے ہاں یہ اتنی قبول ہوئی کہ عبداللہ بن مبارک سے اونچا مقام اللہ نے دے دیا اس کو. ہاں یہ ہے لائن زور لگانے کی, یہ دنیا کی لائن نہیں. اس کے پاس 4 ہے تو میرے پاس 4 کیوں نہیں ہے, اس کے پاس اتنا بڑا گھر ہے تو میرے پاس اتنا بڑا گھر کیوں نہیں ہے. ہاں یہ چیز تو آپ کو ختم کر دے گی, یہ چیز ہمیں بانٹ دے گی. یہ 2-2 3-3 4-4 پاکستان ڈے کیوں منائے جاتے ہیں؟ صرف اسی وجہ سے. ہاں صرف اس وجہ سے. اس نے ایسے کیوں کرے, اس نے میں نے یوں کیوں نہیں کیا, اس نے میں نے یہ کیوں نہیں کیا. اچھے اخلاق کیا ہے کہ شریعت کے خلاف اگر کوئی بات نہ ہو تو سامنے والے سے فوراً اگری کر جاؤ, یہ بہترین اخلاق ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول بتا رہا ہوں, اپنی بات نہیں کر رہا. شریعت کے خلاف اگر کوئی بات نہ ہو سامنے والے سے فوراً اگری کر جاؤ, یہ بہترین اخلاق والا ہے. ہر آدمی جڑ جائے گا اس سے, ہر آدمی جڑے گا اس سے. بتاؤ بھائی کون کوشش کر کے اپنے اندر یہ اخلاق پیدا کرے گا, یہ نبوی اخلاق کون پیدا کرے گا؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ بھائی. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بہنوں کو ضرورت نہیں ہے, اٹھائے بھی نہیں ان میں سے کسی نے. ہم کیوں جوڑیں, یہ انسان بنے, ہم تو ویسے پہلے سے ٹھیک ہیں, ایسا کوئی مسئلہ نہیں. میری بیوی بھی ایسی ہے. شوہر کی زندگی میں دین آ گیا تو ابھی دین گھر کے باہر ہے, بیوی کی زندگی میں دین آ گیا اب دین گھر کے اندر داخل ہو گیا. عورت کے دل کو اللہ نے مرد کے دل سے 10 گنا زیادہ نرم بنایا ہے. وہ اللہ کی بات کو 10 گنا زیادہ تیزی سے لیتی ہے مرد سے. گھر کے اندر دین آ گیا, اب اولاد کی زندگی میں دین آئے گا. اس لیے اتنا ضروری ہے کہ آپ لوگ اللہ کے راستے میں نکل کے دین سیکھیں. ایسے زندگی نہ گزارنا میرے عزیز دوستو. میرا بڑا دل دکھتا ہے قسم سے دیکھ کر, میرا بڑا دل دکھتا ہے, میرا بڑا دل کرتا ہے میں آپ لوگوں کو بتاؤں دیکھو یار اللہ نے دنیا تم لوگوں کو کتنی دے دی ہے, اب تو تم لوگ تھوڑا سا وقت نکالو. بھائی پہلے تو یہ تھا کہ میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں, چلو اب تو ہے, اب تو اللہ نے اتنا دے دیا ہے, ایک مقام دے دیا ہے, گاڑی دے دی ہے, بنگلہ دے دیا ہے, پیسہ دے دیا ہے. آپ لوگوں کے کینیڈین پاسپورٹ تو بیکار ہیں بھائی. میرا دل کرتا ہے تم سب سے کینیڈین پاسپورٹ لے کے پاکستانیوں کو بانٹ دو, کوئی نکلتا ہی نہیں تم میں سے اللہ کے راستے میں. ادھر ہمیں ویزے نہیں دیتے, چنگا او بھائی کس کام کے یہ کینیڈین پاسپورٹ تمہارے؟ ہاں آپ تو ایسے ہوں رہنے والا ٹورنٹو کا, خبر بنے چلی میں کہیں, قیامت کے دن اللہ پوچھے بھائی تو ٹورنٹو کا رہنے والا ہے, یہاں چلی میں کیا کر رہا ہے؟ یا اللہ تیرے دین کا جھنڈا لے کر نکلا تھا, نکلتے نکلتے وہیں موت آ گئی, لوگوں نے ادھر ہی دفنا دیا.
क्या खुश किस्मती है, अंदाजा है आप लोगों को कितनी बड़ी खुश किस्मती है। सहाबा के साथ उठेंगे, ये सहाबा के साथ हुआ, रहने वाले मक्के के मदीने के, किसी की कब्र कुस्तुनतुनिया में है, तो किसी की दमिश्क के अंदर है, तो किसी की हेरा के अंदर है, तो किसी की इस्तांबुल में है, किसी की सिकंदरिया में है, किसी की कूफे के अंदर है। और किस वजह से है? वो दुनिया कमाने थोड़ी गए थे, ये दीन के लिए। जो है उस पर खुश हो जाए, जितना अल्लाह ने दिया है ना इस पर खुश हो जाओ। हर साल गाड़ी का मॉडल बदलने की जरूरत नहीं है। आपने तो बदल लिया गाड़ी का मॉडल, और जो दूसरा देख रहा है, खुदा की कसम वो उसको देखकर खुश नहीं हो रहा आपके लिए। आप समझ रहे वो खुश हो रहा है आपके लिए? नहीं, वो खुश नहीं हो रहा आपके लिए, बल्कि वो जिस हसद की नजर से देख रहा है उसकी वजह से जो आपका माल है वो आपके लिए वबाल बन रहा है। वो खुश होकर थोड़ी देख रहा है कि आपकी 4 गाड़ियां हो गई कि 5 गाड़ियां हो गई, और आपके 4 घर हो गए कि 6 घर हो गए। इंसानी फितरत है, इंसान को लेना अच्छा लगता है, देना नहीं अच्छा लगता। भूल गए आप जब आपके घर वो बंदा आया था, चौकीदार ने बोला कि सर वो आया बंदा जी, वो 2 लाख रुपए लेने के लिए। ओहो यार, पहुंच जाते हैं सुबह सुबह। हाँ, और फिर आपको याद है जब वो एक बंदे ने आके आपको, चौकीदार ने बताया सर वो आए हैं, वो जो आपके पैसे लेने के लिए। कहाँ है भाई, वो कहाँ है? बाहर ही खड़ा, उल्लू के अंदर बिठाओ उसको। इंसानी मिजाज है, हमें लेना अच्छा लगता है, देना नहीं अच्छा लगता हमें। हाँ, दूसरे के पास माल की बढ़ोतरी हमें खुश नहीं करती। तो कनात। और यहाँ के लोगों के लिए एक छोटी सी बात, फिर आपको एक नात सुनाता हूँ। यहाँ के लोगों के लिए मेरा जब हम 2006 में जा रहे थे सफ़र पे, तो मौलवी ihsan साहब ने, हमारे बुजुर्ग रायवंड के, उन्होंने बुलाया और कहा कि भाई तुम जा रहे हो इंग्लिस्तान के लोगों को एक हमारी तरफ से एक बात अर्ज कर देना। वो बात आप लोगों के लिए भी बिल्कुल है। कहा उनसे कहना कि ठीक भाई, सादगी पे ना बुलाना उन लोगों को सादगी पे ना बुलाना, क्योंकि वो सादगी पे आ नहीं सकते, लेकिन उनसे कहो कि भाई कनात करें। तो मेरे अजीज दोस्तों, ये ख्वाहिशात के पूरा करने की जगह नहीं है, ये ख्वाहिशात के पूरा करने की जगह नहीं है। ये तो बस जैसे मुसाफिर जिंदगी गुजारता है ऐसे जिंदगी गुजार देने के लिए है। आप लोग एक नियत कर लें, सब मेरी बहनें भी और मेरे भाई भी, सब नियत कर लो, या अल्लाह इस जगह पर हम माल कमाने नहीं आए, हम तेरे दीन को सारी की सारी दुनिया में फैलाने के लिए आए हैं। ये नियत कर ले आप, रिज्क अल्लाह आपको वैसे ही देगा इंशाअल्लाह, रिज्क वैसे ही मिलेगा। रिज्क तो अगर पूरी कोशिश कर लो ना मिले फिर भी मिलेगा। मैं इसका जीता जागता सबूत हूं। मुझे आज के दिन के अंदर मैं 5 खाने खा चुका हूं, 5 खाने में खा चुका हूं। मैं नहीं खाना चाहता, मुझे खाना पड़ता है। रिज्क तो कहीं नहीं जाएगा, रिज्क ऐसे पीछा करता है जैसे मौत करती है, रिज्क कहीं नहीं जाएगा। एक बच्चा माँ से नाराज हो गया शदीद, माँ ने कहा खाना खा ले, कहा नहीं जी नहीं, खाना नहीं खाऊंगा, घर छोड़ के जा रहा हूँ। माँ ने कहा ये 4 रोटियां रख ले अपने पास। रोटियां ले गया, ले जाके नीचे रखी, दरख्त के ऊपर जाके चढ़ के बैठ गया। ओ उधर से कोई डाकुओं का गिरोह गुजर रहा था, उनको भूख लगी हुई थी, उनको वो रोटियों की खुशबू आई, आके देखा तो नीचे रोटियां पड़ी हैं। खाने लगे तो एक ने कहा रुक जा पता नहीं इसमें जहर ना मिला हो, देखिए किसकी है। इधर उधर आगे पीछे था, ओ देखा ऊपर लड़का एक चढ़ा बैठा है, उसने कहा ये इसी की, उतारे उसको नीचे। एक गया ऊपर, उसने कहा चल नीचे उतर, उसको नीचे लेकर आए। ये रोटियां तेरी हैं? कहा जी मेरी हैं। यहाँ क्यों पड़ी हैं? कहा माँ ने बनाई थी। अच्छा, अच्छी स्टोरी दी। एक टिकाई, खा पहले इसको, दूसरी लगाई, खा इसको पहले, फिर हम खाएंगे। पूरी रोटी खिलाई उसको। तो रिज्क ने कहीं नहीं जाना, ये तो मिल के रहेगा। ये जाना इसने कहीं?